اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن او التابعین غیر اولی الاربة من الرجال او الطفل الذین لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ مقصد سورۃ النور کا دفع الفحشاء، صد الفحشاء، بے حیائی کے خاتمے اور روک تھام کے لیے سورت میں 4 قوانین اور 7 آداب ذکر کیے جاتے ہیں۔ معاشرے میں اگر ان اصولوں پر عمل کیا جائے اور ان آداب پر عمل کیا جائے تو بے حیائی کا راستہ وہ روکا جا سکتا ہے، وہ معاشرہ پاک صاف بن سکتا ہے اور اس معاشرے میں پاکیزگی ہوگی اور کسی کی عزت پہ کیچڑ نہیں اچھالا جائے گا۔ سورت کی پہلی آیت میں سورت کی اہمیت بیان کی گئی، پھر پہلے رکوع میں وہ 4 قوانین ذکر کیے گئے۔ یہ پہلا قانون ذکر کیا کہ جب مجرموں کو جرم میں پکڑا جائے، گواہ ان پر پیش ہوں یا وہ خود اعتراف کریں یا زنا اور بدکاری کی علامات پائی جائیں، جس طرح میں نے حدیث سے ذکر کیا تھا، تو ان پر سزا جاری کریں اور ان پر کوئی نرمی نہ کریں۔ یہ نرمی نہ کریں کہ یہ پہلی مرتبہ ہے اور یہ ابھی بچے ہیں، بلکہ اگر جرم کیا ہے تو انہیں ان کے جرم کی سزا دی جائے۔ دوسرا قانون ذکر کیا کہ یہ بدکاری یہ ایمان والوں پر حرام ہے، کیونکہ ایمان والے ہمیشہ پاکیزہ لوگوں کے ساتھ تعلق بناتے ہیں، جبکہ بدکاروں کا تعلق ہمیشہ بدکاروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب ایمان والے وہ پاکیزہ لوگوں کے ساتھ تعلق بنائیں گے تو معاشرے میں بدکاری کرنے والے وہ خود بدکاری کے چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ جب لوگ ان کے ساتھ نباہ نہیں کریں گے، تعلق نہیں بنائیں گے، تو وہ معاشرے میں خود بخود الگ تلگ ہو جائیں گے۔ تیسرا قانون کہ اگر کوئی کسی پاک دامن مرد یا عورت کو بدنام کرے، پھر گواہ پیش نہ کر سکے اور اپنے دعوے کو، الزام کو ثابت نہ کر سکے، تو ان پر حد قذف قائم کی جائے اور 80 کوڑے لگائے جائیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے مردود الشہادہ بھی ہو جائے گا۔ ہاں، اگر توبہ کر لے تو فاسق نہیں ہے۔ چوتھا قانون، اگر یہ بے اعتمادی زوجین کے درمیان پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں ان کے درمیان لعان کرا دیا جائے۔ یہ اگر شوہر مثلاً وہ لعان کرنا نہیں چاہتا، یہ تو ایسی صورت میں شریعت نے اسے یہ طلاق کے ذریعے اپنے رشتے کو توڑنے کا راستہ وہ دیا ہے۔ یہ طلاق دے دے
تو اس کی اپنی راہ ہو جائے گی اور عورت اپنی راہ لے گی. یعنی اگر ایک شخص وہ لعان کے طریقے کو، اس راستے کو اپناتا نہیں ہے، لیکن اگر وہ الزام لگاتا ہے اور پھر ثابت نہ کر پائے اور لعان بھی نہ کرے تو پھر سزا کے لیے وہ تیار رہے گا. یا اگر عورت قسم کھانے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر وہ رجم کی سزا کے لیے تیار ہوگی. پھر آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 16 تک، ان 16 آیات میں یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی صفائی میں یہ آیات یہ ذکر کی گئیں کہ منافقین نے ان پر تہمت لگائی تھی تو قرآن مجید نے ان کی برات وہ بیان کی. جی ان آیات سے ہم نے 11 اصول بھی مستنبط کیے، بالخصوص صحابہ کرام کی برات میں اور ان کی صفائی میں، اور انشاءاللہ اس موضوع پر ہم آگے آنے والی صورتوں میں بھی بیان کریں گے. وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام وہ ہمارے دین کا سند ہیں، اور یہ دین ہم تک انہی کے ذریعے سے پہنچا ہے، لیکن دشمنان دین ہماری سند کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. پھر آیت نمبر 27 سے آداب 7 لصد الفحشاء وہ شروع کیے گئے کہ اگر ان آداب پر عمل کیا جائے تو معاشرے میں بے حیائی کا راستہ روکا جا سکتا ہے، بدکاریوں کا اور دیگر لوگوں پر تہمت لگانے کا راستہ وہ روکا جا سکتا ہے. یہ پہلا ادب ذکر کیا آیت نمبر 27، 28 اور 29 میں، یہ کہ جب بھی اپنے گھر کے علاوہ یہ اوروں کے گھر جاؤ تو اجازت طلب کر کے جاؤ. اور دوسرا سلام کرو، وہاں پہ اجازت طلب کرو اور ان لوگوں کو سلام کرو. اور سلام کا مطلب بھی یہی ہے کہ میرے ضرر سے اور میری تکلیف سے اور جبکہ میرے فتنے سے تم لوگ محفوظ رہو اور بچے رہو. جب بندہ ان پہ سلام ڈالتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ میں یہاں پر جو آیا ہوں تو یہ سلامتی کے لیے آیا ہوں. یہ ایسا نہیں کہ تم سلام تو کرو لیکن پھر اسی گھر میں تم گند مچاؤ یا اسی گھر میں تم کوئی فساد کی نیت لے کر آئے ہو. تو اجازت طلب کرو اور سلام کرو. پھر اگر تمہیں کہا جائے کہ یہاں سے گھر پر کوئی نہیں ہے، اگر باوجود اس کے کہ گھر پر کوئی ہو بھی، لیکن ہر کسی کی اپنی ایک نجی زندگی ہوتی ہے، تو یا تو ایک شخص حقیقتاً گھر پہ ہوگا نہیں، لیکن اگر تم نے دیکھا بھی ہے کہ وہ گھر پر ہے اور اس وقت تمہارے ساتھ وہ ملنا نہیں چاہتا، ملاقات نہیں کرنا چاہتا، جب تمہیں کہا جائے کہ لوٹ جاؤ، یا تم نے 3 مرتبہ دروازہ کٹکھٹایا یا تم نے گھنٹی جو ہے وہ بجائی اور وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا، تو پھر وہاں پہ انتظار کرنے کی بجائے، دروازے کے ساتھ چمٹنے کی بجائے وہاں سے لوٹ جاؤ. اور یا اگر تمہیں گھر سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی ہے اور زیادہ بہتر ہے. اسی میں تمہاری عزت ہے اور اسی میں تمہاری پاکیزگی ہے. ہاں اگر ایسے مکانات ہوں اور ایسی جگہ ہوں کہ جس میں کوئی خاص کسی کی سکونت اور رہائش کی جگہ نہ ہو، تو پھر اگر ایسی جگہوں میں تم اجازت لے کر، مثلا مارکیٹ ہے، دفتر ہے اور یا سرائے ہے یا ہوٹل ہے، تو اگر ایسی جگہوں پر تم اجازت طلب کر کے نہ جاؤ تو وہاں پہ تم پر کوئی گناہ نہیں. لیکن اگر جہاں پہ اجازت طلب کرنا ضروری ہے اور تم وہاں پہ اجازت طلب نہیں کرتے تو یہ تم پر حرام ہے اور یہ گناہگار بھی ہوگی.
دوسرا ادب ذکر کیا آیت نمبر 30 میں، جب پہلا راستہ وہ بند ہوا تو اب دوسرا راستہ، ابلیس یہ کہتا ہے کہ اب گھر تو نہیں جا سکتے، تو یہیں پہ راستے میں کھڑے ہو جاؤ اور راستے میں اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچاؤ اور اپنے دل کی تسکین کا سامان کرو اور دیکھتے رہو۔ اسی لیے بعض لوگ راستوں میں وہ کھڑے ہوتے ہیں اور یہ پرائی اور اجنبی عورتوں کو اور غیر محارم کو وہ لوگ دیکھتے ہیں اور بد نظری کرتے ہیں اور نگاہوں کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ نہیں، اجنبی عورت، غیر محرم عورت وہ تمہارے سامنے آ جائے تو یہ پہلی نظر وہ تو تمہیں شرعاً وہ معاف ہے، کیونکہ غیر ارادی طور پر انسان وہ دیکھ لے، لیکن جی بھر کر دیکھنا یہ شرعاً یہ حرام ہے اور یہ ناجائز ہے۔ یا اسی طرح اگر تمہیں گھر کے اندر اجازت مل گئی، چچا کے گھر گئے ہو، ماموں کے گھر گئے ہو، تو پھر وہاں پہ اس گھر کی عورتوں کو، وہاں پہ غیر محارم کو دیکھو نہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ تمہارا نکاح کرنا وہ جائز ہے، تو ان لوگوں کو پھر وہ دیکھو نہیں، بلکہ انہوں نے تمہیں اسی لیے اجازت دی ہے کہ تم گھر کے اندر داخل ہو، تو پھر وہاں پہ ادھر ادھر دیکھو نہیں اور اپنے نظروں کی حفاظت کرو۔ اب یہاں پہ اس آیت میں یہ تیسرا ادب ہے، تیسرا ادب وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اس آیت میں تیسرا ادب ہے کہ عورتیں بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور عورتیں بھی اپنے نظر کو وہ نیچے رکھیں۔ اس آیت میں دو آداب ہیں، ایک تو یہ کہ عورتیں بھی اپنی نگاہوں کو وہ نیچے رکھیں گی اور اپنی عزت کی حفاظت کریں گی اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گی، جبکہ چوتھا ادب ہے وہ یہ کہ وہ النہی عن ابداء الزینہ، نہی النساء عن ابداء الزینہ، یہ عورتیں وہ اپنی زینت کو وہ ظاہر نہیں کریں گی، ہاں یہ انہی لوگوں کے سامنے جو محارم ہیں اور جن کا استثناء اللہ نے کیا ہے، تو ان کے سامنے جو زینت ان کے کپڑے ہیں یا اسی طرح ہاتھ ہے، چہرہ ہے، تو یہ ان کے سامنے انہیں ظاہر کر سکتے ہیں اور ان سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ دو آداب اس آیت میں یہ ذکر کیے جاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید جب کوئی حکم وہ مستقلاً عورتوں کو ذکر کرتا ہے تو یہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ حکم نہایت تاکیدی حکم ہے، ورنہ قرآن ہمیشہ عورتوں کو وہ مردوں کے تابع ہی بناتا ہے حکم میں، اور قرآن ہر جگہ پر یہ عورتوں کو الگ سے خطاب نہیں کرتا، جیسے مثلاً یہ پہلا ادب تھا تو وہاں پہ یہ اب یا ایھا الذین آمنوا، تو اسی میں جو ایمان والوں کو دونوں کو خطاب کیا گیا ہے، یہ اس میں عورتیں بھی شامل تھیں، بظاہر حکم جو ہے وہ مردوں کو ہے لیکن عورتیں بھی اس حکم میں وہ داخل ہیں، چونکہ اب یہ حکم یہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم مردوں کو الگ دیا گیا ہے، جبکہ یہی حکم یہ عورتوں کو یہ الگ دیا جاتا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم نہایت تاکیدی حکم ہے۔ عورتیں بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، نگاہوں کا غلط استعمال نہ کریں، بد نظری نہ کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، یہ اور کہہ دیجئے ایمان والی عورتوں سے، اور مومنات گزشتہ آیت میں للمؤمنین ذکر کیا تھا۔ یہ قاعدہ یہ ہے
کہ جب حکم وہ مشتق کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کی جو مبدا ہوتی ہے تو وہ بطور علت ہوتی ہے، اس کا جو مبدا اور مصدر ہوتا ہے تو وہ اس کی علت ہوتی ہے۔ مطلب یہ گزشتہ آیت میں للمؤمنین ذکر کیا، یہاں پہ للمؤمنات، یعنی مطلب یہ کہ اپنے آپ کو اگر مومن کہتے ہو، اپنے آپ کو اگر ایمان والا کہتے ہو تو یہ حکم تمہیں متوجہ ہے، یہ حکم تمہیں دیا گیا ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور کہہ دیجئے ایمان والی عورتوں سے، یغضضن من ابصارہن، جی کہ وہ نیچے رکھیں، من ابصارہن اپنی نگاہوں کو، اپنی نظروں کو، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور وہ حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی۔ اور قرآن مجید نے وہ جو ابتدا ہے اور جو انتہا ہے تو اسے ہی ذکر کیا ہے، درمیان کے وہ جتنے راستے ہیں قرآن نے انہیں ذکر نہیں کیا۔ جی کہ بدکاری میں مبتلا ہونا، جی اس کا نقطہ آغاز کیا ہے؟ نقطہ آغاز اس کی بدنظری ہے، نقطہ آغاز نگاہوں کا غلط استعمال ہے، پھر اسی کے بعد تعلقات جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں، اور اس کا جو نقطہ انتہا ہے اور اس کا جو نتیجہ ہے تو وہ یہی ہے کہ وہ نتیجتاً وہ بدکاری پہ وہ تمام ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی میری نگاہوں میں تو انہیں جی اپنی بہن کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ یہ قرآن مجید یاد رکھیں، ویسے ایمان والے یہ تمام بہن بھائی ہیں، لیکن جی ان چیزوں میں کسی کے دعوے اور ان چیزوں کی تصدیق وہ نہ کیا کریں۔ وجہ یہ کہ وہی لوگ جی انہی چیزوں سے کہ آپ لوگوں پر اعتماد کرتے ہیں، اور کل کو وہی اعتماد والے لوگ جی ان کے ذہنوں میں، اسی طرح ان کے دلوں میں یہی، اسی لیے بعض لوگ مولویوں سے، پیروں سے جی ان کے سامنے بغیر حجاب کے جو ہے وہ آتے جاتے ہیں جی، اور کل کو جی انہی لوگوں کے ساتھ وہ تعلقات جو ہے پھر وہ بنا لیتے ہیں۔ جی ان چیزوں میں احتیاط برتنی چاہیے۔ جی ام المومنین عائشہ، اور پھر آج کے دور میں پیروں کے ساتھ باقاعدہ عورتیں وہ سامنے بیٹھی ہوتی ہیں اور پھر ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتی ہیں، جی اور کیا جہالت ہے۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کو ان کے ہاتھ نے کبھی چھوا نہیں ہے۔ وجہ یہ کہ اگرچہ اللہ کے پیغمبر یہ امت کے لیے بمنزلِ باپ کے ہیں، روحانی باپ کے ہیں پوری امت کے لیے، لیکن اللہ کے پیغمبر کا احتیاط وہ اتنا تھا کہ اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ نے کبھی کسی پرائی عورت کے ہاتھ کو وہ چھوا نہیں ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور کہہ دیجئے ایمان والی عورتوں سے، ہمارے استاد محترم یہ جو گزشتہ آیت میں یہ حکم تھا کہ ایمان والے وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں یہ، اور پرائی عورتوں کو، اجنبی عورتوں کو وہ نہ دیکھیں، یہ تو وہ یہاں پہ اکثر یہ صحابہ کرام یہ ان کے جہاد کا ایک واقعہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے امیر کو اور کمانڈر کو پتہ چلا کہ دشمن وہ ہمارے ایمان کو کمزور کرنا چاہتا ہے، اور انہوں نے یہ طریقہ یہ اختیار کیا ہے کہ مسلمان مجاہدین اپنے گھروں سے مہینوں ہو چکے ہیں اور یہ ابھی تک اپنے گھروں کو لوٹے نہیں ہیں، تو اس لیے کہ ان کے دلوں میں وہ جو جنسی خیالات ہیں اور ان کے دل و دماغ میں وہ جو خواہشات ہیں تو وہ جی امڑ رہے ہوں گے، تو اسی وجہ سے ان کے ایمان کو کمزور کیا جائے اور پھر ان پر ہم ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو اسی لیے جو فصیل تھی اور
جس علاقے سے ارد گرد بڑی دیوار تھی، جیسے پہلے پہل شہروں کے ارد گرد فصیل اور دیواریں ہی ہوتی تھیں اور شہر اس کے اندر ہوتا تھا، تو اس نے شہر کے اس فصیل کے بالکل اوپر جو جگہ بنی ہوتی تھی تو اسی پر کہ انہوں نے خوبصورت عورتوں کو اور نوجوان عورتوں کو انہوں نے وہاں پہ زیب و زینت کے ساتھ اور بناؤ سنگار کے ساتھ وہاں پہ کھڑا کیا۔ پھر ہر لشکر کے اپنے جاسوس ہوتے ہیں، تو یہ بات مسلمانوں کے کمانڈر کو پتہ چلی، تو جس وقت وہ حملہ کرنے کے لیے وہاں پر جا رہے تھے تو مسلمانوں کے امیر نے اور کمانڈر نے پورے لشکر کو خطاب کیا اور کہا کہ جی اسمعوا واطیعوا، میرا حکم جو ہے وہ سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ یہ قال اللہ تعالی، یہ اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اور یہ ایک آیت پڑھی اور یہی ان کی پوری تقریر تھی، چونکہ مجاہدین وہ بھی قرآن کو سمجھنے والے تھے تو وہ اسی حکم کو وہ سمجھ گئے کہ امیر نے جب اس موقع پہ قرآن کی اس آیت کا حوالہ دیا ہے تو ضرور اس حکم میں کوئی حکمت جو ہے وہ ہوگی۔ مسلمان وہاں پہ گئے، جیسے ہی دیکھا کہ فصیل پر یہ عورتیں جو ہیں وہ کھڑی کی گئی ہیں، تو انہوں نے پہلی نظر کے علاوہ پھر دوبارہ اسی طرف انہوں نے نگاہ جو ہے وہ نہیں پلٹائی اور نہیں دہرائی، اور آنن فانن اسی ملک کو انہوں نے وہ فتح کر دیا۔ واپسی پر فتح کے بعد جب مجاہدین اپنے خیموں میں اور اپنے کیمپ میں آئے تو ایک دوسرے سے پوچھتا ہے کہ یہ فصیل اور یہ دیوار جو ہے یہ کتنی اونچی تھی، اور اسی طرح وہاں پہ اس فصیل اور دیوار کتنے دروازے تھے اور کیا اس کی تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم نے امیر کی تقریر نہیں سنی تھی؟ جب جاتے ہوئے انہوں نے ہم سے کہا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، تو جب ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا تو وہاں پہ انہوں نے عورتیں اور خواتین جو ہے وہ کھڑی کی تھیں، تو اسی لیے دوبارہ ہم نے دیکھا نہیں کہ پھر اس دیوار کی لمبائی کتنی تھی اور وہاں پہ کیا کیا چیزیں وہ موجود تھیں۔ تو قرآن مجید، اور یہ دشمنوں کو بھی یہ پتا تھا کہ یہ لوگ اپنے ایمان کے زور پہ لڑتے ہیں، جب ان کے ایمان کو جب تم کمزور کر دو گے تو پھر مومنوں کے ساتھ، اس لشکر کے ساتھ، اور ہمیشہ دشمن وہ اسلحے اور ہتھیاروں کے ساتھ وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے ہر زمانے میں۔ مسلمانوں نے ہمیشہ اگر دشمن کو شکست دی ہے تو وہ ایمان کے زور پہ دی ہے، اگرچہ ان کے پاس اتنا اسلحہ ساز و سامان وہ ہوتا نہیں ہے، اور ان کی تعداد ہمیشہ دشمنوں کے مقابلے میں وہ کم رہی ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور کہہ دیجئے ایمان والی عورتوں سے کہ وہ نیچے رکھیں اپنی نگاہوں کو، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ حفاظت کریں فروجہن اپنی شرمگاہوں کی۔ یہ اب چوتھا ادب ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنی زینت کو وہ ظاہر نہیں کریں گی، زینت کو ظاہر نہیں کریں گی، یہ چوتھا ادب ہے۔ النہی عن ابداء الزینہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، یہ اور ظاہر نہیں کریں گی یہ عورتیں زینتہن اپنی زینت کو، اپنی زیبائش کو، الا ما ظہر منہا، مگر وہ جو ظاہر ہو، منہا اس زینت میں سے۔ الا ما ظہر منہا، یہاں پر مفسرین اس کے دو معانی وہ ذکر کرتے ہیں کہ الا ما ظہر منہا اس سے مراد کیا ہے۔ جو سب سے بہترین قول ہے اور جس کو علماء وہ زیادہ پسند کرتے ہیں اور جو زیادہ راجح ہے اس آیت میں، اور پھر انہوں نے پھر یہاں پہ آیت میں ایسے قرینے اور دلائل بھی بتائے ہیں کہ جو اسی پہلے معنی کی وہ زیادہ تائید کرتے ہیں،
تو پہلا معنی یہ عبداللہ ابن عباس کا اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ زینت سے مراد یہاں پہ جی عورتوں کے کپڑے ہیں جی، اسی طرح زینت سے مراد وہ جو زینت کے مواضع ہیں، جگہ ہیں، جیسے مثلا سر ہے، چہرہ ہے، سینہ ہے، اسی طرح گردن ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، اور یہی یعنی بالکل جو ظاہر آنے والی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ دیگر بدن وہ تو اپنے جو محارم ہیں تو ان سے بھی وہ چھپائے گی، لیکن جو ظاہری زینت ہے تو یہ مراد ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، یہ اور ظاہر نہیں کریں گی یہ عورتیں زینتہن اپنی زینت کو، یہ اپنی زیبائش کو، الا ما ظہر منہا مگر وہ جو ظاہر ہو منہا اس زینت سے۔ عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ الا ما ظہر منہا سے مراد وہ لیتے ہیں کہ وہ جو ظاہری لباس ہے، یعنی جس کو ہم پردے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، کہ جو برقع ہے، عبایا ہے، یا اسی طرح بڑی لمبی چادر ہے کہ جو مختلف علاقوں میں عورت جو ہے وہ حجاب کے لیے وہ استعمال کرتی ہے، تو الا ما ظہر منہا مگر وہ جو ظاہر ہو منہا اس میں سے، کہ الا ما لا يمکن اخفاؤہ مگر وہ جس کا چھپانا جو ہے وہ ممکن وہ نہ ہو، تو مراد وہ ظاہری جو کپڑے ہیں تو وہ ہے جس کا چھپانا جو ہے وہ ممکن وہ نہ ہو۔ جی ابن کثیر وہ معنی کرتے ہیں جی، اور صحابہ کرام میں یہ معنی یہ عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس سے یہ ثابت ہے، تابعین میں یہ معنی ابراہیم نخعی اور حسن بصری، ابن سیرین وغیرہ ان تابعین سے یہ معنی یہ ثابت ہے۔ یہ ابن کثیر وہ کہتے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا اے إِلَّا مَا لَا يُمْكِنُ إِخْفَاؤُهُ، کہ وہ جس کا چھپانا جو ہے وہ ممکن نہ ہو، کیونکہ جو کپڑے عورتوں نے وہ پہنے رکھے ہیں تو انہیں چھپانے کے لیے وہ جو کپڑے کو استعمال کرتی ہے، تو اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اس نے اس پر اسے چھپانے کے لیے جو برقع جو عبایا جو ہے وہ استعمال کیا ہے، تو اب اس عبایا کو بھی چھپایا جائے، اس برقعے کو بھی چھپایا جائے، کیونکہ یہ تو ایک مشقت میں پھر واقع ہونا ہے، پھر تو یعنی کسی بھی کپڑے کو بالآخر آپ چھپا نہیں سکتے، تو اسی لیے شریعت نے جو اضطراری حکم ہے کہ چونکہ اس برقعے کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسان نے جو کپڑے پہنے ہیں، جو زیب و زینت کا سامان پہنا ہے، تو بس اسی کو چھپایا جائے، اور جو چیزیں جس کو چھپانا ممکن نہیں ہے تو اس کی رخصت ہے، لیکن وہ جو اوپر والا کپڑا ہے تو وہ زینت والا نہ ہو، جیسا کہ آج کے دور میں دیکھا جاتا ہے کہ نیچے کی زینت کو چھپانے کے لیے عورتیں اوپر سے ایسے نقش و نگار والے پردے کا لباس جو ہے وہ پہنتی ہیں کہ اسے بھی چھپانے کی ضرورت ہے، تو اسی لیے وہ لباس وہ زیب و زینت والا نہ ہو، اگر اس پہ بھی نقش و نگار وہ کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس زینت کو چھپانے کے لیے ایک اور لباس کی ضرورت ہے، تو یہ معنی یہ ان سلف سے یہ نقل ہے۔ اسی طرح یہ علامہ ابن تیمیہ نے بھی مجموع الفتاوی میں وہ یہی ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد هو الثياب الظاہرہ، وہ جو ظاہری لباس ہے تو اسی، کیونکہ اسے ظاہر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اور فإن هذه لا بد من ابدائها، کیونکہ اس کے ظاہر کرنے سے وہ جو اوپر برقع ہے تو اس سے کوئی چھپانے کا کوئی اور راستہ وہ ہے نہیں، وہذا قول ابن مسعود، اور یہ ابن مسعود کا قول ہے، ابن مسعود کا یہ قول ہے۔
کہ تو انہوں نے یہ تفصیل یہ ذکر کی ہے، اسی طرح دیگر مفسرین نے بھی. تو یہ پہلا معنی تھا، اور یہی معنی یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ قرآن میں جب ہم لفظ زینت کو دیکھتے ہیں مختلف آیات میں، تو قرآن مجید نے لفظ زینت کو کہ انہی چیزوں پر اس کا مصداق جو ہے وہ ذکر کیا ہے، اطلاق کیا ہے، کہ جو انسانی بدن کے علاوہ مثلا یہ کپڑے ہیں، ان کپڑوں پر زینت کا اطلاق کیا ہے، یعنی انسانی بدن کے علاوہ جو خارج میں جو چیزیں ہیں، تو قرآن نے زینت کا اطلاق انہی چیزوں پر کیا ہے. تو اسی وجہ سے الا ما ظہر منہا سے مراد وہ جو ظاہری لباس اور کپڑے ہیں، تو یہ معنی یہ زیادہ بہتر ہے اور اسی میں زیادہ احتیاط ہے. دوسرا معنی جو وہ بھی عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے، اور وہ معنی ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور ظاہر نہیں کریں گی یہ عورتیں اپنی زینت کو، یہ اپنی زینت کو ظاہر نہیں کریں گی إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر وہ جو ظاہر ہو اس زینت میں سے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے عبداللہ ابن عباس دوسرا معنی وہ ذکر کرتے ہیں کہ اس سے مراد وجہ ہے، چہرہ ہے جی، اسی طرح دونوں ہاتھ ہیں، یہ اور قدم وغیرہ یہ بھی انہی میں داخل ہے. اسی طرح ہاتھوں میں پھر انگوٹیاں ہیں، اور ہاتھوں میں مہندی وغیرہ وہ زیب و زینت کا سامان ہے. اسی طرح چہرہ ہے، اور چہرے میں سرما وغیرہ لگانا تو وہ زینت کا سامان ہے. اسی طرح گلے میں انسان نے جیولری وغیرہ جو ہے وہ پہن رکھی ہوتی ہے. تو الا ما ظہر منہا، زینت کو وہ ظاہر نہیں کرے گی مگر وہ جو ظاہر ہو اس زینت میں سے. تو قرآن نے آگے اسی آیت میں یہ ذکر کیا ہے، لیکن یہ معنی پہلے معنی کے مقابلے میں یہ اتنا راجح نہیں ہے. یہ اگرچہ یہ قرآن مجید وہ یہ ذکر کرتا، یعنی پھر بعض لوگوں نے اس معنی سے یہ استدلال کیا ہے کہ عورت کا جو چہرہ ہے اور عورت کے جو ہاتھ ہیں اور ان کے جو قدم وغیرہ ہیں، تو قرآن مجید نے اس کا استثناء کیا ہے، اور اسی طرح عورت کو ان چیزوں کو چھپانے کے لیے یہ اجنبیوں سے، غیر محارم سے چھپانا جو ہے تو یہ ضروری نہیں ہے. حالانکہ یہ قرآن کپڑوں کو چھپانے کے لیے، اور جس طرح اس آیت میں آگے بھی لفظ زینت جو ہے وہ آ جائے گا بالکل آیت کے آخر میں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، وہاں پہ بھی میں یہ بات کروں گا. عجیب بات ہے کہ قرآن ایک جانب تمہیں یہ اپنے کپڑوں کو چھپانے کے لیے تو حکم دیتا ہے کہ ان کو تم نے ظاہر نہیں کرنا. ہاں خیر ہے اگر تم چہرہ جو ہے وہ کھولے رکھو یا ہاتھ جو ہے وہ کھولے رکھو، اور غیر محارم کے سامنے. اسی طرح جو عام طور پہ ہمارے معاشرے میں جو خواتین وہ پردہ نہیں کرتی، تو انہیں اسی استدلال کے شبے میں وہ پڑی ہیں، کیونکہ انہوں نے انہی آیات سے یہ استدلال کیا ہوتا ہے. حالانکہ انسان کے بدن میں جو زینت کا جو سب سے وہ منبع ہے اور جامع ہے تو وہ انسان کا چہرہ ہے. تو عجیب بات ہے کہ ایک جانب قرآن کہ انسان کے، ایک عورت کے کپڑوں کو تو زینت قرار دیتا ہے کہ اسے وہ ظاہر نہیں کریں گے، پورے بدن کو ایک عورت نے اور ایک خاتون نے چھپایا ہے، لیکن دوسری جانب چہرے کو وہ کھلا رکھے گی، ہاتھوں کو وہ کھلا رکھے گی. تو یہ تو بالکل یعنی قرآن کی آیت پر ہی اعتراض آتا ہے. پھر آپ سورہ احزاب کی اس آیت کے ساتھ کیا کریں گے؟ دراصل علماء کہتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق سرے سے حجاب کا وہ حکم ذکر ہی نہیں کرنا، بلکہ یہاں پہ جو الا ما ظہر منہا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ چہرہ، ہاتھ وغیرہ. اور آگے اسی لیے قرآن نے اس جملے کو دوبارہ تکرارن ذکر کیا ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، کہ الا ما ظہر منہا سے کوئی یہ نہ لے کہ ہاتھوں اور چہرے کو ہر کسی کے سامنے انسان کھول سکتا ہے.
نہیں بلکہ قرآن نے یہاں پہ وہ 12 استثناءات کیے ہیں کہ اگر الا ما ظہر منہا سے چہرہ، ہاتھ اور قدم وہ مراد بھی ہوں، یا جو زیب و زینت کی جگہ ہیں، مثلا گردن ہے، ٹھیک ہے، زیب و زینت کا سامان ہے، تو قرآن نے یہاں پہ وہ 12 استثناءات ذکر کیے ہیں کہ اگر زینت کو عورت ظاہر بھی کر سکتی ہے تو ان 12 لوگوں کے سامنے. اسی لیے یہ جملہ قرآن نے اس جملے کے بعد تکرارن دوبارہ ذکر کیا ہے. تو وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جو حجاب کی آیت ہے تو وہ سورہ احزاب میں آ رہی ہے. یہاں پہ قرآن نے عورتوں کو یہ ان لوگوں کے بارے میں بتایا ہے کہ ایک عورت گھر کے اندر جب وہ رہتی ہے تو جن لوگوں کے ساتھ زیادہ پالا پڑتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ رہن سہن انسان کا ہوتا ہے، اور ان سے یہ پردے میں انسان ہر وقت وہ حجاب میں وہ نہیں رہ سکتا، تو قرآن مجید نے یہاں پہ تخفیف دی ہے، قرآن نے یہاں پہ آسانی دی ہے. جس طرح آگے جا کر میں یہ وضاحت کروں گا کہ لوگ جو ہے وہ کئی قسم پر ہیں. مثلا شوہر کا حکم جو ہے وہ الگ ہے، پھر اس کے بعد جو محارم ہے وہ الگ ہیں. اسی طرح جو غیر محارم رشتہ دار ہیں ان کا حکم الگ ہے. مثلا چچا زاد بھائی ہے، مامو زاد ہے، مامو زاد بھائی ہے، اسی طرح اور دیگر جو رشتے ہیں کہ جن کے ساتھ ایک خاتون کا ایک عورت کا وہ نکاح ہوتا ہے، اور جو اجنبی لوگ ہوتے ہیں تو ان کا حکم وہ الگ ہے. تو دوسرا معنی الا ما ظہر منہا، مگر وہ جو ظاہر ہو ان میں سے، تو یہ معنی بھی عبداللہ ابن عباس کی طرف یہ منسوب ہے، ابن کثیر نے یہ بھی ذکر کیا ہے. تو اس سے مراد مگر وہ جو ظاہر ہو ان میں سے، یعنی وجہ، کفان، چہرہ، دونوں ہاتھ، اسی طرح دونوں پیر وغیرہ، تو یہ جو اس میں ظاہر ہیں، تو چونکہ عورت ہر وقت ان اعضاء کو اور ان جگہوں کو وہ ہر وقت چھپا نہیں سکتی، تو اسی لیے آگے قرآن نے وہ استثناء ذکر کیا ہے کہ ان رشتہ داروں کے سامنے اور ان لوگوں کے سامنے عورت وہ چہرے کو نہ چھپائے کیونکہ وہ حرج میں واقع ہوگی، اسی طرح ہاتھوں کو وہ نہ چھپائے کیونکہ یہ حرج ہے، پیروں کو وہ نہ چھپائے کیونکہ یہ حرج ہے. تو دوسرا معنی وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور ظاہر نہیں کریں گی یہ عورتیں زینتہن، کہ اپنی زیبائش کو، اپنی زینت کو، کہ الا ما ظہر منہا، مگر وہ جو ظاہر ہو ان میں سے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے، اور یہ امر بالام ہے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اور چاہیے کہ ڈالے رہیں، یضربنا یلقینا، وَلْيَضْرِبْنَ، اور چاہیے کہ ڈالے رہیں یہ عورتیں، بِخُمُرِهِنَّ، اپنی اوڑھنیاں، عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں پر. کیا مطلب؟ یعنی اس زیب و زینت کے سامان ان پر بھی، ان کپڑوں پر بھی عورت جو ہے وہ اپنی اوڑھنیوں کو وہ اپنے گریبانوں پر ڈالے جو ہے وہ رہیں گی. یعنی عورت یہ جو گھر کے اندر جو چادر وغیرہ وہ استعمال کرتی ہے تو مراد یہ ہے، یعنی وہ ایسے بالکل ننگے سر جو ہے وہ نہیں پھرے گی، اور اسی طرح بدن کو وہ اپنی اوڑھنی کے ذریعے جو ہے وہ چھپا کے رکھے گی. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ ڈالے رہیں یہ عورتیں اپنی اوڑھنیوں کو، عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں پر. جیوب یہ جیب کی جمع ہے، اور جیب سے مراد یہاں پہ ہم جو عام عرف میں جو جیب استعمال کرتے ہیں، یہ جو سامنے مثلا مردوں کا سامنے پین کے لیے یا پیسوں کے لیے، اس سے مراد یہ جیب نہیں ہے. یا اسی طرح جو بغل میں جو جیب ہوتی ہے تو یہ جیب نہیں ہے، بلکہ یہ جیب اصل میں عربی میں یہاں پہ کہتے ہیں یہ جو کپڑا اوپر گردن کی جانب سے یہ کاٹا گیا ہے اور جس میں انسان کی یہ گردن قمیص میں یہ جو نکلتی ہے، تو جیب یہ جو اوپر گردن کی طرف سے قمیض جو یہ پھٹی ہوئی ہے اور انسان اپنی گردن جو ہے اس میں وہ دیتا ہے گردن کے ارد گرد، تو جیب یہاں پہ کپڑے کے
جی اس کٹے ہوئے حصے کو کہتے ہیں. وَهُوَ خَرْقُ الثَّوْبِ الَّذِي يُحِيطُ بِالْعُنُقِ، گردن کے ارد گرد یہ جو کپڑا انسان کا ہوتا ہے اور جو گردن کے گرد لپٹا ہوا، تو جیب سے مراد یہ ہے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ ڈالے رہیں یہ عورتیں بِخُمُرِهِنَّ اپنی اوڑھنیوں کو، عَلَى جُيُوبِهِنَّ یہ اپنے گریبانوں پر، یہ اپنے گریبانوں پر، تاکہ وجہ یہ کہ ان کے گردن سے نیچے جو ان کا جو بدن ہے تاکہ وہ بھی ڈھکا رہے اور بالکل وہ کھلا نہ ہو. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اب قرآن نے تو منع کیا کہ یہ عورتیں جو ہے اپنی زینت کو وہ ظاہر نہیں کریں گی تو کسی کے سامنے بھی نہیں، بلکہ وَلَا يُبْدِينَ یہ اسی پہلے حکم کا اس کی تاکید ہے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور ظاہر نہیں کریں گی یہ عورتیں زینتهن یہ اپنی زینت کو اور جو زینت کی جگہ ہیں یہ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ مگر اپنے شوہر کے سامنے. مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ قرآن نے یہاں پہ اور یہاں پہ یہ 12 رشتے یہ ذکر کیے ہیں، اگرچہ ان میں بعض رشتے جو ہیں وہ ان سے خود بخود وہ سمجھ میں بھی آ جاتے ہیں، دیگر رشتوں سے بھی عورت وہ اگر ان کے سامنے بھی زینت کو ظاہر کرے، لیکن قرآن نے یہاں پہ کم از کم یہ 12 رشتے یہ ذکر کیے ہیں، 12 لوگ یہ ذکر کیے ہیں. پھر شوہر سے شروع کیا، وجہ یہ مفسرین کہتے ہیں کہ زینت کا اظہار سب سے زیادہ وہ شوہر ہی لائق ہے کہ اس کے سامنے وہ زینت کا اظہار جو ہے وہ کیا جائے. اور پھر شوہر کا حکم وہ دیگر رشتوں سے وہ بالکل وہ الگ ہوتا ہے اور جس کی وضاحت کی وہ ضرورت وہ نہیں ہے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ کہ اور ظاہر نہیں کریں گی یہ عورتیں زینتہن اپنی زیبائش کو، اور ظاہر نہ کریں یہ عورتیں اپنی زیبائش کو مگر اپنے شوہروں کے سامنے، یہ او آبائہن یا اپنے باپ کے سامنے، یہ اپنے باپ کے سامنے، یہ او آبائی بعولتہن اور پھر آبائہن میں جو نانا دادا وغیرہ وہ آ جاتے ہیں تو وہ بھی پھر اسی رشتے میں وہ آتے ہیں. یہ او آبائی بعولتہن یا اپنے شوہروں کے باپ یعنی سسر مراد ہیں. سسر کے سامنے بھی یعنی اگر وہ چہرے کو اسی طرح یہ اپنے کپڑوں وغیرہ کو ہاتھ وغیرہ اگر یہ ان کے سامنے کھلے ہوں تو ان میں بھی کوئی قباحت نہیں. یہ او آبائی بعولتہن، لیکن یہاں پہ مفسرین نے ایک بات یہ بھی ذکر کی ہے کہ یاد رکھیں قرآن نے تو ان محارم رشتہ داروں کا ذکر کیا ہے، لیکن یہ اگر یہ ان محارم اور ان رشتہ داروں ان کے دلوں میں بھی یہ اگر شیطان کوئی وسوسہ ڈالتا ہے اور وہ بھی شہوت کی نظر سے وہ دیکھتے ہیں تو پھر ان کے لیے بھی یہ نظر کرنا یہ جائز نہیں ہے. یہ بھی یاد رکھیں ان کے لیے بھی یہ نظر یہ جائز یہ نہیں ہے. یہ اسی صورت میں ہے جب ان کی نظر میں شہوت نہ ہو، جب ان کی نظر میں اسی طرح یہ حکم یہ عورتوں کے لیے بھی ہے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور ظاہر نہ کریں یہ عورتیں اپنی زینت کو إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ مگر اپنے شوہروں کے سامنے، یہ او آبائہن یا اپنے باپ کے سامنے، او آبائی بعولتہن یا باپ اپنے شوہروں کے یعنی سسر، او ابنائہن یا اپنے بیٹوں کے سامنے. پھر بیٹے جو ہیں تو وہ یہ اگر یہ اس کی یا وہ تو آگے قرآن ذکر بھی کرتا ہے او ابنائہن یا اپنے بیٹوں کے سامنے، یہ او ابناء بعولتہن یا اپنے یا بیٹے اپنے شوہروں کے یعنی جو سوتیلے بیٹے ہوتے ہیں. اگر کسی شخص کی مثلا 2 یا 3 یا 4 بیویاں ہیں اور ان کی جو اولاد ہے تو وہ بھی شوہر کی اولاد ہی ہے تو ان کے سامنے ٹھیک ہے اگر یہ عورت یہ اپنی زیب و زینت کو ظاہر کرتی ہے. یہ او ابناء بعولتہن
یا بیٹوں اپنے شوہروں کے، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے. پھر بھائی جو ہیں تو وہ سگے بھی ہیں اور علاتی بھی ہیں، اخیافی بھی ہیں. باپ شریک بھائی، اسی طرح باپ ماں شریک بھائی وہ بھی ہیں. یہ او بنی اخوانہن، یا بیٹے اپنے بھائیوں کے یعنی بتیجے، کہ اگر ان کے سامنے عورت اپنی زینت کو ظاہر کرے. او بنی اخواتہن، یا بیٹے اپنی بہنوں کے یعنی بھانجے. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ قرآن نے اس آیت میں یہ جو 12 رشتے ذکر کیے ہیں تو ان 12 میں یہ قرآن نے ماموں کا ذکر نہیں کیا اور قرآن نے چچا کا ذکر نہیں کیا. تو یاد رکھیں یہاں پہ جی ان جملوں سے وہ چچا اور ماموں وہ رشتے بھی وہ پتہ چل جاتے ہیں. مثلا قرآن کہتا ہے او بنی اخوانہن، یا بیٹے اپنے بھائیوں کے. تو یہاں سے اگر مثلا یہ پتہ چلتا ہے بتیجا، تو بتیجے کی جی اپنی پھپھو کے ساتھ اگر نکاح یہ نہیں ہوتی تو چچا جو ہے تو چچا کی اپنی بتیجی کے ساتھ نکاح وہ بطریق اولا نہیں ہوتی. کیونکہ اگر ایک پھپھو کی اپنے بتیجے کے ساتھ نکاح، قرآن نے یہاں پہ ذکر کیا کہ ایک عورت کا اپنے بتیجے کے سامنے اگر وہ زیب و زینت ظاہر کرے، او بنی اخواتہن، یا بیٹھے اپنی بہنوں کے. تو اسی طرح ایک عورت کا اگر اپنے بھانجے کے ساتھ، تو اسی طرح ایک بھانجی کا اپنے ماموں کے ساتھ بھی نکاح جو ہے وہ یعنی حرام ہے، وہ بھی اس کے محارم میں وہ آتا ہے. یہ او بنی اخواتہن، یا بیٹے اپنی بہنوں کے، او نسائہن، یہ او نسائہن یہ جو ضمیر ہے ہن کی تو یہ عورتوں کی طرف یعنی نساء کی اضافت وہ عورتوں کی طرف کی گئی ہے، اور یا ان کی وہ عورتیں، مراد یہاں پہ وہ مسلمان عورتیں ہیں جی. اسی لیے فقہائے کرام کہتے ہیں کہ کافرہ عورت سے، غیر مسلم عورت سے جی اسی طرح وہ ان عورتوں کو بھی ان میں شامل کرتے ہیں کہ جو عورتیں وہ مردوں کے ساتھ ان کا ایسا اختلاط ہوتا ہے کہ وہ بھی پردہ نہیں کرتی، کہ اور ان کے ساتھ بے حجابانہ ان کا وہ تعلقات وہ ہوتے ہیں. تو ایسی ہو کیونکہ وہ بھی پھر مردوں کے حکم میں ہے. اسی طرح وہ غیر مسلمہ اور وہ کافرہ عورت وہ بھی مردوں کے ہی حکم میں ہے. تو قرآن نے ایک مومنہ عورت کو یہ ایسی صرف مسلمان عورت کے سامنے کہ جو پردہ خاتون ہو، پردہ عورت ہو، تو ان کے سامنے اپنی زیب و زینت کو ظاہر کرنے کی اجازت دی ہے. لیکن پھر یہاں پہ ایک دوسرا قول وہ یہ بھی ہے کہ نہیں، بلکہ اس سے مراد او نسائہن کہ عورتیں جو ہیں، کیونکہ اگر ہم پھر مثالیں جو ہے وہ دیکھتے ہیں، دیگر روایات جو ہے وہ دیکھتے ہیں، تو اس میں یعنی عورتیں جو ہیں وہ تمام وہ شامل ہوتی ہیں کہ او نسائہن یعنی ایک عورت کا عورتوں کے سامنے جو ہے اپنی زینت کو ظاہر کرنا یہ جائز ہے. یہ او نسائہن یا عورتوں کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر وہ کریں. یہ او ما ملکت ایمانہن، یا وہ لونڈیاں کہ مالک ہیں ان کے، کہ مالک ہیں یہ ان کے دائیں ہاتھ یہ ان لونڈیوں کے. یعنی مطلب یہ کہ ایک عورت اپنی لونڈی کے سامنے یہ اپنی زینت کو وہ ظاہر کر سکتی ہے. یہ ایک قول تو مفسرین کا اس میں یہ ہے کہ ماں اس سے مراد صرف لونڈیاں ہیں، لیکن دوسرا قول مفسرین کا یہ ہے کہ اگرچہ اس دور میں نہ غلام ہیں اور نہ لونڈیاں ہیں، لیکن دوسرا قول مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ چونکہ اس دور میں غلاموں کا اپنی مالکن کے ساتھ یہ جو پردے کا اہتمام تھا، کیونکہ وہ آنا جانا وہ زیادہ ہوتا تھا، ان کی خدمت وغیرہ وہ کرتے تھے، تو اسی وجہ سے ماں سے مراد عام ہے، اس میں مراد وہ غلام بھی آ جاتے ہیں اور لونڈیاں وہ بھی آ جاتی ہیں. یہ او ما ملکت ایمانہن، لیکن ایک قول مستقل صرف لونڈیوں کے متعلق ہے. یہ او ما ملکت ایمانہن یا وہ لونڈیاں
اور میں اسی معنی کو ترجیح دیتا ہوں، لیکن آپ کی معلومات کے لیے وہ دونوں معنی آپ لوگوں کے سامنے وہ ہوں۔ یہ او ما ملکت ایمانہن، یا وہ لونڈیاں کہ مالک ہو ان کے دائیں ہاتھ ان کے، یہ اوت تابعین، یا وہ تابعدار، مراد یہ ایسے، یہ اگرچہ تابعین کے مصداقات میں بھی کافی اقوال ہیں، لیکن آسان الفاظ میں اوت تابعین یا وہ خادم یا وہ تابعدار یا وہ نوکر، غیر اولی الاربتی کہ جو نہ ہو خواہش رکھنے والے، نکاح کے، نکاح کی انہیں خواہش نہ ہو، من الرجال مردوں میں سے، یعنی یہ ایسے ہوں، یہ ایسے بوڑھے ہوں کہ جنہیں نکاح کی حاجت اور نکاح کی خواہش وہ نہ ہو، لیکن شاید اس دور میں ایسے بوڑھوں کو بھی پیدا کرنا وہ مشکل ہو، کیونکہ یہ آج کے بوڑھے جو ہیں تو وہ نوجوانوں سے زیادہ یہ ان کی کارکردگیاں جو ہے وہ ہوتی ہیں۔ یہ اوت تابعین یا تابعدار یا ایسے نوکر، غیر اولی الاربتی کے جو نہیں ہے خواہش رکھنے والے، نکاح کی، من اربا اصل میں حاجت کو کہتے ہیں، حاجت کو کہتے ہیں، یعنی مطلق حاجت کو اربا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ اس سے مراد وہ نکاح کی حاجت ہے، جو نہیں ہے حاجت رکھنے والے، نکاح کی خواہش رکھنے والے نکاح کی، من الرجال مردوں میں سے، یہ اوت طفل الذین یا بچے، الذین وہ بچے، لم یظہروا علی عورات النساء کہ جو واقف نہیں ہوئے، علی عورات النساء جو عورتوں کی پردے کی باتوں پر، عورتوں کی پردے کی باتوں سے وہ واقف ہو نہ ہوں۔ جی اگرچہ آج کے اس انٹرنیٹ کے دور میں ایسے بچوں کو بھی پیدا کرنا یہ شاید مشکل ہو، جی اسی لیے جی اس حوالے سے بھی احتیاط برتنی چاہیے، کیونکہ جی وقت سے پہلے ہی یعنی بچے جو ہیں تو وہ جی ان تمام پوشیدہ باتوں سے وہ واقف وہ ہو جاتے ہیں۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، یہ بھی اسی پہلے حکم کا، یہ جو چوتھا ادب ہے، النہی عن ابداء الزینہ، تو یہ بھی اسی حکم کا ایک تتمہ ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنی زینت کو وہ ظاہر نہیں کرے گی، تو قرآن مجید نے یہاں پہ اسی زینت کے اس حکم کو یہاں پہ بھی لاگو کیا ہے کہ زینت کو وہ ظاہر نہیں کرے گی۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، جو اور نہیں ماریں گی یہ عورتیں، بِأَرْجُلِهِنَّ اپنے پیروں کو، زمین پر وہ ایسے پٹخیں گی نہیں، زمین پر وہ ایسے دے ماریں گی نہیں، لِيُعْلَمَ تاکہ جان لی جائے، ماں وہ چیز، یخفینا کہ جو یہ عورتیں چھپاتی ہیں، من زینتہن یہ اپنی زیبائش سے۔ بعض اوقات عورتوں نے یہ ایسے زیورات جو ہے وہ پہنے ہوتے ہیں یا پاؤں میں، اور خصوصاً عرب کی عورتیں، جیسے یہاں پہ مفسرین ذکر کرتے ہیں، ابن کثیر وہ ذکر کرتا ہے کہ عرب کی عورتیں وہ اپنے پاؤں میں یہ ایسے پازیب وغیرہ وہ پہنتی تھیں کہ جس میں وہ اگر چلتی تھیں تو اس سے اس کی وہ جو جھنکار ہوتی ہے اور اس کی جو آواز ہوتی ہے، تو اس سے وہ اپنی زینت کا جو ہے وہ اظہار جو ہے وہ کرتی تھیں۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید نے زینت کے اظہار سے وہ منع کیا ہے، زینت کے اظہار سے منع کیا ہے، تو اب جو لوگ وہ کہتے ہیں کہ عورت کا چہرہ جو ہے شریعت نے اس کی رخصت اور اس کی اجازت دی ہے، کہ ایک جانب وہ پازیب، اسی طرح وہ زیورات یا وہ چیزیں کہ جو عورت اپنے پاؤں میں وہ پہنتی ہے، اور قرآن نے یہ اپنے پیر کو ایسا پٹخنے سے اور زمین پر دے مارنے سے وہ منع کیا ہے، اور قرآن نے یہاں پہ منع کیا ہے کہ عورتیں جو چھپاتی ہیں اپنی زینت کو تاکہ اس کا پتہ نہ چلے، اور جس کے سننے سے جو غیر محارم ہوتے ہیں اور جو اجنبی مرد ہوتے ہیں، تاکہ ان کے دلوں میں کوئی
غلط خیالات اور جذبات جو ہیں وہ پیدا نہ ہوں. تو کیا قرآن مجید جی اسی آیت میں جی عورتوں کو اپنا چہرہ جو ہے وہ کھلا رکھنے کی وہ اجازت دے گی؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. کیونکہ جو لوگ، اسی لیے میں نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس کا جو پہلا معنی ہے تو وہ اس آیت میں وہ زیادہ راجح ہے اور وہ زیادہ بہتر ہے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور وہ نہ ماریں بِأَرْجُلِهِنَّ اپنے پیروں کو زمین پر. اسی لیے مفسرین علماء یہاں پہ یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ عورت کا، خواتین کا ایسے جوتوں کو استعمال کرنا ہو. پھر آج کل تو ان کے جو جوتے ہوتے ہیں اور ان کے جو ہیل وغیرہ وہ ہوتے ہیں تو وہ اتنے بڑے کہ دور سے پتہ چلتا ہے کہ محترمہ جو ہے وہ تشریف وہ لا رہی ہیں. تو قرآن نے کہا کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. اسی لیے وہ ایسے جوتے تو وہ بھی اسی حکم کے تحت وہ داخل ہوتے ہیں. سورہ قصص میں آ جائے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس شعیب کی بیٹیوں میں سے وہ ایک بیٹی آئی تو قرآن نے اس کی تعریف یہ کی ہے کہ تمشی علی استحیاء، کہ وہ چل رہی تھی حیا پر، اس کی وہ چال وہ حیا کی تھی، بالکل ایسے کہ جیسے حیا وہ ایک سواری ہو اور وہ اس حیا کی سواری پر وہ سوار ہوں. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور نہ دے ماریں بِأَرْجُلِهِنَّ اپنے پیروں کو، لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ تاکہ جان لی جائے وہ کہ جو یہ چھپاتی ہیں من زینتہن اپنی زیبائش سے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، یہاں پر بعض جو اقوال ہیں تو وہ، تاکہ یہ آیت جو ہے یہ ہر حوالے سے یہ اس پر یہ گفتگو یہ مکمل ہو جائے جی. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا میں ہم نے وہ تو اقوال وہ ہم نے ذکر کر دیے جی. اسی طرح جی او نسائہن میں ہم نے اقوال جو ہے وہ ذکر کیے کہ اس سے مراد جی، اسی لیے مفسرین یہ ذکر کرتے ہیں کہ عورت کے لیے اپنی زینت کو عورتوں کے سامنے وہ ظاہر کرنا ولو کانت مشرکتن، جی اگرچہ وہ مشرکہ ہو، تو مفسرین نے اس کی یہ وضاحت کی ہے. لیکن یہ قرطبی نے یہ قول، اسی طرح علامہ ابن تیمیہ نے، ابن کثیر نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ المراد ہونا النساء المسلمات فقط، مراد اس سے صرف وہ مسلمان عورتیں ہیں. اور اس قول کی نسبت انہوں نے ابن عباس اور تابعین میں سعید ابن جبیر وغیرہ ان کی طرف بھی وہ کی ہے جی. اسی لیے اس سے مراد صرف وہ مسلمان عورتیں ہیں. او ما ملکت ایمانہن، اس میں بھی ہم نے وہ تفصیل جو ہے وہ ذکر کی کہ ما ملکت ایمانہن سے لونڈیاں، اور ایک قول جو ہے اس میں غلام اور لونڈیاں وہ دونوں مراد ہیں. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، ابن کثیر ان کا قول میں نے ذکر بھی کیا کہ زمانے جاہلیت میں عورت جب وہ راستے پر چلتی تھی اور اس کے پیروں میں وہ جو بعض پازیب وغیرہ وہ ہوتے تھے تو وہ اپنے پاؤں کو اور اپنے پیر کو وہ زمین پر اسی لیے وہ دے مارتی تھی کہ فَيَعْلَمُ الرِّجَالُ طَنِينَهُ، تاکہ اس کی جو جنکار ہے تو مرد اسے سن لیں. تو اللہ نے ایمان والی عورتوں کو اس طرح کے کام کرنے سے وہ منع کیا، اس طرح کے کام سے یہ منع کیا. تو اسی لیے ابن کثیر وہ کہتے ہیں کہ عورت کی جو زینت وہ چھپی ہوئی ہے تو اپنی حرکت سے جب وہ اپنی زینت کو وہ ظاہر کرتی ہے، ہر وہ چیز کہ وہ یہ ایسی حرکت جو ہے وہ کرتی ہے کہ جس سے وہ چھپی ہوئی زینت وہ ظاہر ہو، تو دخل فی ھذا النہی، تو وہ بھی اسی نہی کے تحت جو ہے وہ داخل ہے. قرآن نے یہاں پہ منع کیا ہے ولا یضربنا. اسی لیے بعض مفسرین، بعض علماء کہتے ہیں کہ اس میں وہ جو لمبے جوتے ہیں کہ جن کی آواز وہ سنی جاتی ہے دور سے،
اور وہ مردوں کو متوجہ کرتی ہے تو وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ علماء نے یہاں پہ ایک بات یہ بھی ذکر کی ہے کہ عورتوں کا خوشبو استعمال کرنا، وہ خوشبو کہ جو باقاعدہ سونگھی جائے، تو یہ بھی انہی زیورات اور ان چیزوں کے حکم میں یہ داخل ہے۔ ابن کثیر نے اسی وجہ سے یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ عورت کو منع کیا جائے گا عن التعطر، خوشبو لگانے سے، والتطیب، اسی طرح پرفیوم اور ان چیزوں کے لگانے سے، عند خروجہا من بیتہا، اپنے گھر سے نکلتے وقت۔ وجہ یہ کہ مرد اسے وہ سونگ لیں اور ان کو اس کے سونگنے کو وہ محسوس کریں، تو یہ بھی اسی حکم کے تحت وہ داخل ہے۔ وجہ یہ کہ قرآن مجید نے اس پازیب اور ان چیزوں کے سننے کو قرآن نے یہاں پہ حرام کیا ہے، تو یہ بھی ایک زینت کا سامان ہے، تو اسی لیے یہ بھی اسی حکم کے تحت وہ داخل ہوگا۔ اور پھر علماء امام مسلم کی صحیح مسلم کی جو روایت ہے، زینب جو عبداللہ ابن مسعود کی بیوی ہے، تو انہوں نے ان سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا شہدت احداکن المسجد فلا تمس طیبا، جب تم میں سے کوئی عورت، کیونکہ اس دور میں عورتیں وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتی تھیں، تو جب تم میں کوئی عورت جو ہے وہ مسجد میں وہ حاضر ہونا چاہے، فلا تمس طیبا، تو وہ خوشبو نہ لگائے۔ امام راضی نے اسی جملے کے تحت انہوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ عورت، اس جملے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت وہ اپنی آواز کو بلند نہیں کرے گی، ان المرأة منہیۃ عن رفع صوتها بالکلام، وہ اپنی آواز کو بلند نہیں کرے گی۔ وجہ یہ کہ اسے اجنبی مرد، اور پھر غیر ضروری طور پر مرد جو ہے غیر اجنبی، وہ اسے سنے، کیونکہ اذا کان صوتها اقرب الى الفتنة من صوت خلخالها، جب اس کے پازیب کی آواز سے اس سے فتنہ جو ہے وہ واقع ہوتا ہے، تو اس کی آواز وہ تو بطریق اولا جو ہے وہ فتنے کو وہ زیادہ قریب ہوگی۔ اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ شریعت میں عورتوں کی آذان اسے مکروہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس میں آواز کو بلند کرنا ہے اور عورت کو اس سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ علماء یہاں پہ کہتے ہیں کہ اسی جملے سے یہ پتہ چلتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اسی جملے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کا چہرہ، اپنے چہرے کو چھپانا جو ہے یہ اس پر واجب ہے، اس پر فرض ہے۔ وجہ یہ کہ جب عورت اپنے پیر کو زمین پر مارنے سے وہ منع کی گئی ہے، اس وجہ سے کہ اجنبی مرد جو ہے وہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، تو چہرے کو کھولنا یہ کہاں سے آ گیا؟ وجہ یہ کہ اس میں جو فتنہ ہے وہ تو اس آواز سے وہ بھی زیادہ ہے، یہ تو اس آواز سے وہ بھی زیادہ ہے، تو اسی لیے یعنی یہاں پہ کافی تفصیلات جو ہیں وہ دی گئی ہیں۔ پردے کے حوالے سے میں نے کہا تھا، اگرچہ میں نے مختصراً وہ ذکر کر بھی دیا ہے، کہ شوہر کے سامنے اس میں یہ 4 کیٹیگریز جو ہے یہ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ شوہر کے سامنے جسم کے کسی بھی حصے کا وہ ستر ہے وہ واجب نہیں ہے۔ اگرچہ یعنی عام طور پہ انسان جب زندگی گزارتا ہے تو خیر یہ تو تعامل سے بھی یہ ہے کہ ہر وقت وہ جو زوجین کے درمیان جو بے تکلفی ہے تو وہ تو ہر وقت نہیں ہوتی۔ دوسرا درجہ جو ہے وہ جو محرم رشتہ دار ہیں تو وہ ان کا ہوتا ہے، تو قرآن مجید نے ان کے سامنے زینت اور زینت کی جو جگہ ہیں تو انہیں کھولنے کی وہ اجازت دی ہے، مثلا چہرہ ہے، اسی طرح پنڈلی، گردن، ہاتھ اور یہ پاؤں وغیرہ، بازو وغیرہ یہ ہیں۔ یہ تیسرا درجہ جو ہے وہ غیر محرم رشتہ داروں سے پردے کا ہے، جیسے مثلا ہمارے ہاں ہمارا معاشرہ، یہ معاشرہ ایسا ہے کہ جس میں ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں وہ رہتے ہیں، تو دیور بھی ایک ہی گھر میں وہ ہوتا ہے، اسی طرح پھر اسی گھر میں
بہنوئی وہ بھی آتا ہے جی، چچا ماموں پھپھی خالہ زاد لڑکے وہ بھی وہاں پہ آتے رہتے ہیں. تو جی ان لوگوں کے سامنے چونکہ ہمارے اس معاشرے میں ایک تو مالی طور پر ہر کسی کی وہ حالت ایسی نہیں ہوتی کہ ہر کوئی اپنے جی الگ سے وہ مکانات جو ہے وہ بنا سکیں. دوسرا یہ ہمارا معاشرہ، ہم اس معاشرے پر ہندو جو اثرات ہیں تو وہ بھی زیادہ ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ ہمارے لوگ جو ہیں وہ صدیوں سے وہ رہتے ہوئے آئے ہیں، تو اسی لیے یہ جو اختلاط ہے یہ عام ہو گیا ہے. اور دوسرا جی اسلام سے اور قرآن کے احکام سے جہالت بھی ہے. تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جو غیر محرم رشتہ دار ہیں یہ تو ان کے سامنے چہرہ، ہتھیلیاں اور یہ پاؤں وغیرہ یہ کھولے جا سکتے ہیں جی. اور ہمارے پاس روایات بھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سالی تھی اسما رضی اللہ عنہا، رسول اللہ کا ان کو دیکھنا جو ہے وہ ثابت ہے. اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر بخاری کی روایت میں آتا ہے اپنی چچا زاد بہن یہ ام ہانی کو دیکھنا جو ہے وہ ان کو ثابت ہے. تو کیونکہ ان رشتہ داروں کی بکثرت جو ہے وہ آمد و رفت وہ ہوتی ہے، تو ان سے اجنبیوں کا جو پردہ ہے تو وہ مشکل ہوتا ہے. تو ویسے عام طور پہ جمہور جو فقہا ہیں تو انہوں نے تو جو غیر محرم رشتہ دار ہیں جن کی میں نے یہاں پہ تفصیل ذکر کی، چچا زاد بھائی، مامو زاد، خالہ زاد، اور یہ جمہور فقہا نے اجنبیوں اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا. لیکن یہ احناف جو ہے وہ ان کے درمیان وہ فرق ذکر کرتے ہیں کہ ان کے درمیان اور مسلمانوں کا اگر تعامل جو ہے وہ بھی دیکھا جائے تو مسلمانوں کا تعامل بھی اسی کے مطابق ہے جی. اسی لیے ان سے کیونکہ پردہ یہ مشکل ہے تو شریعت کی یہ تخفیف جو ہے یہ دو شرطوں کے ساتھ یہ جائز ہوگی. مثلا یہ جو رشتہ دار ایک دوسرے کے ہاں یہ آتے جاتے ہیں، ایک تو یہ کہ بغیر اجازت کے یہ رشتہ دار بھی گھر میں داخل نہیں ہوں گے. یہ ایسا نہیں کہ بغیر اجازت کے وہ گھر میں داخل ہوں، جب بھی وہ آئیں گے تو پہلے باقاعدہ وہ اجازت لے کر آئیں گے. وجہ یہ کہ کسی عورت پر، کسی خاتون پر یہ ان کی وہ نظر جو ہے وہ یکایک جو ہے وہ نہ پڑے. دوسرا یہ کہ ان رشتہ داروں کا آنا، لیکن یہ بھی پھر تنہائی میں جمع نہیں ہوں گے، بے تکلفی سے جو ہے وہ باتیں نہیں کریں گے. اسی لیے جو حدیث میں آتا ہے بخاری کی روایت میں کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ عورتوں کے پاس تنہائی میں جانے سے بچو. ایک انصاری نے پوچھا اے اللہ کے پیغمبر دیور کا کیا حکم ہے، جیٹ کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیور تو موت ہے، الحمو الموت، دیور تو موت ہے، یعنی بڑا فتنہ ہے. وجہ یہ کہ عام طور پہ دیور کی اپنی بھابھی اور باوچ کے ساتھ وہ بے تکلفی ہوتی ہے اور اس سے کافی فتنے جو ہے وہ یعنی فتنہ پیش آنے میں وہاں پہ دیر نہیں لگتی. اور یہی حکم جو ہے یہ سالیوں کا بھی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ بھی بہنوئی کی وہ جو بے تکلفی ہوتی ہے تو اس سے بھی فتنے جو ہے وہ پیش آتے ہیں. تو مطلب یہ ہے اس حدیث سے کہ دیور اگرچہ غیر محرم ہیں لیکن چونکہ ان کے ساتھ وہ ہر وقت کا وہ رہنا ہوتا ہے تو مقصد یہ کہ تنہائی اور بے تکلفی ان کے ساتھ بھی جائز نہیں. ہاں البتہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ پردے میں یعنی یہ تخفیف ہے شریعت کی. اور چوتھا درجہ جو ہے وہ اجنبی لوگوں سے پردے کا ہے. تو اجنبی لوگوں سے تو اس کے حوالے سے تو ہم نے وہ ذکر کر بھی دیا. بعض علماء کے نزدیک مثلا اگر انہوں نے یہ کہا بھی ہے کہ عورتوں پر چہرے کا، مثلا علامہ البانی جو ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے چہرے کا پردہ وہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں کہ انہوں نے بھی باقاعدہ طور پر اس کے ساتھ شرط لگائی ہے کہ اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو. تو فتنے کا اندیشہ جب سے اسلام آیا ہے، قرآن آیا ہے، تو کون سا دور ایسا ہے کہ جس میں مثلا یہ فتنے کا اندیشہ اور شہوت کا اندیشہ نہ ہو؟ اور آج کے دور میں یہ فتنہ اور شہوت یہ چیزیں یہ تو بالکل بہت عام ہیں.
اسی لیے پھر اس پر تمام فقہا کا اتفاق ہے، اور جو فقہائے ثلاثہ ہیں، مثلا امام مالک ہے، امام شافعی ہے، امام احمد ابن حنبل، جس طرح میں نے ذکر کیا، وہ تو غیر محرم رشتہ دار اور جو اجنبی لوگ ہیں تو ان کے درمیان فرق نہیں کرتے. وہ تو کہتے ہیں کہ دیور سے بھی اسی طرح پردہ ہے کہ جس طرح ایک عام اجنبی مرد سے ہے. لیکن تو اسی وجہ سے عورت جو ہے وہ پردے کا پورا اہتمام کرے گی، اور اس پر تمام کا اتفاق ہے. وجہ یہ کہ جنہوں نے مثلا اس میں رخصت دی ہے تو انہوں نے بھی شرط لگائی ہے کہ کوئی فتنے کا اور شہوت کا وہ اندیشہ نہ ہو. تو شاید آج کوئی بے وقوف ہی اس کا قائل ہوگا کہ مثلا عورت جو ہے وہ فتنے کا خوف نہیں ہے اور یا شہوت کا خوف نہیں ہے، تو اسی لیے وہ کوئی بے وقوف ہی اس کا قول جو ہے وہ کر سکے گا. تو اب قرآن آخر میں، آیت کے آخر میں ترغیب التوبہ دیتا ہے کہ ضروری ان چیزوں میں، ان احکام میں، بد نظری میں، نگاہ کی حفاظت کرنے میں، اسی طرح شرمگاہوں کی حفاظت کرنے میں ضرور انسان سے کوتاہیاں جو ہے وہ ہو جاتی ہیں. تو وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور توبہ کرو اللہ کی طرف جمیعاً، سب کے سب. مرد ہیں تو وہ بھی توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں. خواتین ہیں تو وہ بھی اللہ کی طرف، بوڑھے ہیں اور اسی طرح نوجوان ہیں، سارے کہ اللہ کی طرف وہ رجوع کریں. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور توبہ کرو اللہ کی طرف، رجوع کرو اللہ کی طرف جمیعاً، سب کے سب. ایھا المؤمنون، یہ اے ایمان والوں. اب یہاں پہ وہی مومنین اور مومنات کو، ساروں کو ایھا المؤمنون سے خطاب کیا ہے، اے ایمان والوں. لعلکم تفلحون، تاکہ تم ضرور بضرور کامیاب ہو جاؤ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور کہہ دیجئے ایمان والی عورتوں سے، یغضضن، کہ وہ نیچے رکھے، من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو، اپنی نظروں کو، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی. اس آیت میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ جو ایمان والی یہ عورتیں ہیں تو کافی، جو مؤنث کی یہ ضمائر ہیں تو کافی اس آیت تقریباً 25 ضمائر اس میں آئی ہیں. اسی لیے احکام القرآن میں ابن العربی اور البحر المحیط میں ابو حیان کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے اس آیت کو آیت الضمائر بھی کہا جاتا ہے. یہ آیت الضمائر، لیس فی کتاب اللہ آیت اکثر ضمائر من ہذہ، کتاب اللہ میں اس سے زیادہ ضمیروں والی یہ آیت، زیادہ ضمیروں والی آیت نہیں ہے. جماعت 25 ضمیرا للمؤمنات، بعض جو ہے وہ حالت رفعی میں ہے اور بعض حالت جری میں ہے. اسی وجہ سے اس آیت کو آیت الضمائر کہا جاتا ہے، ضمیروں کی آیت. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور حفاظت کریں وہ اپنی شرمگاہوں کی. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور ظاہر نہ کریں یہ عورتیں، زینتہن، اپنی زیبائش کو، الا ما ظہر منہا، مگر وہ جو ظاہر ہو اس زینت میں سے. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ ڈالے رہیں یہ عورتیں، بِخُمُرِهِنَّ، اپنی اوڑھنیوں کو، عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے گریبانوں پر. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور ظاہر نہ کریں یہ عورتیں اپنی زینت کو، اپنی زیبائش کو، اِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے شوہروں کے سامنے، او آبائہن، یا اپنے باپ کے سامنے، او آبائی بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے باپ کے سامنے یعنی سسر، او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے سامنے، او ابنائی بعولتہن، یا بیٹے اپنے شوہروں کے، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن، یا بیٹے اپنے بھائیوں کے، او بنی اخواتہن، یا بیٹے اپنی بہنوں کے. اور ماموں وغیرہ اور چچا وغیرہ کا تو میں نے ذکر کر دیا. او نسائہن، یا مسلمان عورتوں کے سامنے، او ما ملکت ایمانہن، یا وہ لونڈیاں کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ ان کے، او التابعین، یا وہ تابعدار، وہ نوکر، وہ خادم، غیر اولی الاربتی، کے جو نہ ہو خواہش رکھنے والے نکاح کے، یعنی لا شہوت لہم،
فی النساء، یہ ان کی عورتوں کی طرف وہ رغبت نہ ہو، من الرجال مردوں میں سے، او الطفل الذین یا بچے وہ، لم یظہروا کہ جو واقف نہ ہو، اعلی عورات النساء عورتوں کی پردے کی باتوں سے، ولا یضربن بارجلہن کہ اور نہ پٹخیں اور نہ ماریں بارجلہن اپنے پیروں کو، لیعلم تاکہ معلوم کیا جا سکے وہ جو چھپاتی ہیں یہ عورتیں، من زینتہن اپنی زیب و زینت سے، زیب و زینت سے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اور توبہ کرو اللہ کی طرف، جمیعاً سب کے سب، ایھا المؤمنون اے ایمان والوں، لعلکم تفلحون تاکہ تم ضرور بضرور کامیاب ہو جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔